دوستوں آج ہم بات کریں گے ملکہ الزبتھ دوم کا۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کا تاریخ میں بہت بڑا نام رہا، جن کی زندگی کا چراغ گزشتہ شب ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ دوستوں آج کی کہانی ملکہ الزبتھ دوم کی پاکستان سے جڑے حالات و واقعات کا ذکر رہے گا اور ان کی ذاتی زندگی کے منفرد پہلو بھی بیان کریں گے۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں بیلمور میں وفات پا گئی ہیں۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ جمعرات کو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کیے جانے کے بعد ان کا خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوا تھا۔ الزبتھ 1952 میں ملکہ بنی تھیں اور اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی دیکھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے میفیئر میں پیدا ہوئی تھیں اور اس وقت بہت کم لوگ یہ پیشگوئی کر سکتے تھے کہ وہ برطانیہ کی حکمران بنیں گی۔ ملکہ الزبتھ نے گزشتہ ماہ 29 اگست کو پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے نام ایک خط میں لکھا تھا، برطانیہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ملکہ نے اپنے پیغام میں مزید لکھا تھا کہ انہیں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے المناک جانی نقصان اور تباہی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ 1926 میں پیدا ہونے والی آنجہانی ملکہ الزبتھ کا پاکستان کے ساتھ تعلق کئی حوالوں سے تھا، جن میں سب سے پہلا رشتہ 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد کے معرض وجود میں آتے ہی روپذیر ہوا۔ پاکستان کے ساتھ ملکہ الزبتھ کا تعلق صرف دور سے ہی قائم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران کم از کم 2 مرتبہ ماضی میں پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ پہلی مرتبہ ملکہ الزبتھ 1961 میں پاکستان آئیں جب ان کی عمر 34 سال تھی، اور اس سرکاری دورے کے دوران انہوں نے 15 دن پاکستان میں گزارے۔ 1 سے 16 فروری تک جاری رہنے والے دورے میں ملکہ برطانیہ کے ساتھ ان کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ بھی موجود رہے، اور شاہی جوڑے نے کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ لباس کے معاملے میں ملکہ الزبتھ ہمیشہ سے خوش لباس خاتون رہی ہیں، اور ان کے پاکستان کے پہلے دورے کے دوران کراچی میں ایک تقریب کے لیے پہناوے سے متعلق پاکستان کے انگریزی روزنامہ ڈان نے لکھا تھا، ملکہ نے کمر پر بیلٹ والا پہلا لباس، میچنگ پروں کی ٹوپی، چاندی کی سرمئی دستانے اور جوتے، 3 تاروں والا موتی کا ہار اور موتی کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے چاندی کا بھورے رنگ کا بیگ اٹھا رکھا تھا۔ ملکہ الزبتھ 1 فروری 1961 کو جب پاکستان کے اس وقت کے دارالحکومت کراچی پہنچی تو صدر ایوب خان نے ان کا استقبال کیا اور شاہی جوڑے کو 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی تھی۔ ملکہ اور پرنس فلپ کو 100 آدمیوں نے شاہی سلامی دی تھی، جبکہ نیوی کے بینڈ نے دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے۔ کراچی میں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھول بھی رکھے۔ اس وقت کے اخبارات میں ملکہ الزبتھ دوم اور ان کے شوہر کو کراچی کے فریئر ہال میں ایک دعوت کا ذکر بھی موجود ہے، جس میں لگ بھگ 500 مہمان موجود تھے، جبکہ پشاور میں ملکہ کا استقبال اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر ملک امیر محمد خان نے کیا تھا۔ ملکہ الزبتھ نے پاکستان کا دوسرا اور آخری دورہ 36 سال بعد اکتوبر 1957 میں ملک کی گولڈن جوبلی یعنی 50 سالہ تقریبات کے موقع پر کیا، اور اس مرتبہ بھی ان کے شریک حیات شہزادہ فلپ ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور جب یہ شاہی جوڑا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچا تو صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ہی شاہی جوڑے کو فیصل مسجد لے جایا گیا، جہاں پاکستانی اخبارات کے مطابق ملکہ الزبتھ نے مسجد میں موجودگی کے دوران سارا وقت اپنے سر کو تعظیماً سفید دوپٹے سے ڈھانپے رکھا۔ اس وقت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملکہ الزبتھ نے فیصل مسجد کے اندر جانے سے پہلے اپنے جوتے اتارے اور اپنے پیروں کو زمین سے لگنے کے بجائے بچانے کی خاطر جرابیں بھی چڑھا لی تھیں۔ اس دورے کے دوران ملکہ الزبتھ لاہور بھی گئیں، جہاں وزیر اعظم نواز شریف نے ان کے اعزاز میں شاہی قلعے میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا۔
دوستو آخر میں اب ہم آپ کو ملکہ الزبتھ کی ذاتی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو بتاتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا شمار دنیا کے امیر ترین سربراہ مملکت میں ہوتا تھا۔ ان کی ذاتی دولت 50 کروڑ ڈالر تھی، جو اب بادشاہ چارلس کو منتقل کر دی جائے گی۔ انہیں دنیا کی سب سے عمر رسیدہ سربراہ مملکت اور بزرگ ترین شاہی حکمران رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ برطانوی ملکہ نے 1952 سے 100 سے زائد ممالک کا سفر کیا۔ یہ بھی کسی برطانوی حکمران کے شاہی دوروں کا ایک ریکارڈ ہے۔ ملکہ الزبتھ کا طویل ترین بیرون ملک سفر 168 دن کا تھا، جس دوران نومبر 1953 سے لے کر مئی 1954 تک انہوں نے 13 ممالک کے دورے کیے تھے۔ برطانوی سربراہ مملکت کے طور پر ملکہ نے تقریباً 21,000 تقریبات میں شرکت کی۔ 4,000 قوانین کی شاہی منظوری دینے کا اعزاز بھی ملکہ برطانیہ کو حاصل رہا۔ دیگر ممالک کے سربراہان مملکت اور برطانوی حکومت سمیت 112 دوروں کی میزبانی بھی کی۔ ملکہ کے دور حکمرانی میں برطانیہ میں 15 وزرائے اعظم لندن میں ملکی حکومت کے سربراہی کر چکے ہیں۔ برطانیہ کی اس تاریخ ساز ملکہ نے اپنی پہلی ای میل 26 مارچ 1976 کے روز بھیجی۔ 2016 میں ملکہ الزبتھ ثانی کا ایک محبت نامے کی طرح کا خط 14,000 پاؤنڈ سے زائد رقم میں نیلام ہوا تھا، جو انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب وہ 21 برس کی شہزادی تھیں۔ شہزادی الزبتھ نے یہ خط اپنے ہاتھ سے 1947 میں لکھا۔ شہزادی الزبتھ نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر شہزادہ فلپ سے شادی سے پہلے کیسے ملی تھی اور ان دونوں کی دوستی کی ابتدائی سال کیسے رہے تھے۔ ملکہ الزبتھ نے 73 برس تک شادی شدہ زندگی گزاری۔ یہ بھی کسی برطانوی شاہی حکمران کا ایک ریکارڈ ہے۔ ان کے شوہر پرنس فلپ 99 برس کی عمر میں گزشتہ برس اپریل میں انتقال کر گئے تھے۔ دوستو اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔